حج جاری ہے اور اس سے حاجیوں کے بڑے ہی دلچسپ اور قابل رشک قصے سامنے آ رہے ہیں، جس میں سے ایک سوڈانی حاجی کا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے جو کانسیپٹ اور فلسفہ اور جو پیغام ہے وہ شروع ہوئی میں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ وہ چیز جو لوگ دعاؤں میں مانگتے ہیں، دوسروں سے درخواست کرتے ہیں، وہ ایسے اشخاص کو ملتی ہے اور دنیا کے سامنے اور اتنے خوبصورت سفر میں سبحان اللہ۔ آپ پورا قصہ سنیے اور پھر اس کے پیچھے وجوہات معلوم پڑتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسے انسانوں پہ اس قدر مہربان کیوں ہوتی ہے۔ 67 سالہ سوڈانی حاجی ہیں جو کہ حج کے سفر پہ آئے مدینہ منورہ، اور یہ سعودی ایئر لائن کی ایک پرواز کے ذریعے مدینہ منورہ آ رہے تھے۔ جیسے ہی یہ طیارہ مدینہ منورہ کی فضائی حدود میں داخل ہوا، کیونکہ یہ سوڈان سے آ رہے تھے مدینہ، تو یہ فاصلہ بہت کم ہے، کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، یہ نہر النیل پہ رہتے تھے سوڈان کے اندر، اور جیسے ہی یہ مدینہ منورہ کی فضاؤں کے اندر داخل ہوئے تو ان کی طبیعت تبھی بگڑنا شروع ہو گئی۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں نے فضائی عملے کو اطلاع دی، وہ آئے اور دیکھا کہ ان کو شاید سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کے بعد طبی امداد دی گئی اور جلد ہی طیارہ مدینہ منورہ کے ایئرپورٹ پہ لینڈ کر گیا۔ جیسے ہی لینڈ کیا، آلریڈی الرٹ تھا طبی عملہ، ان کو گاڑی میں لیا، ہاسپٹل لے گئے۔ وہاں جا کے پتہ چلا کہ یہ سوڈانی حاجی انتقال کر چکے ہیں۔ ان کا نام عادل عثمان ہے اور ان کی عمر 67 سال بتائی جاتی ہے۔ مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، اس کے بعد مسجد النبوی شریف میں ان کا نماز جنازہ پڑھایا گیا اور ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یہ شاید ان کی زندگی انتظار کر رہی تھی کہ کب یہ حرمین کی مقدس سرزمین میں پہنچیں، بلکہ ابھی تو زمین پہ نہیں، فضا میں ہی پہنچے تو جو روح ہے وہ پرواز کر گئی اور جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ یہاں تک کی کہانی تو سب نے سن لی، لیکن اس کے پیچھے جو سٹوری ہے وہ بعد میں ان کی موت کے بعد سامنے آئی، اور وہ یہ کہ عادل عثمان صاحب سوڈان کے علاقے میں بڑے نیک نامی تھی ان کی، اور بڑا لوگ ان سے محبت کرنے والے تھے، کیونکہ یہ اپنے دسترخوان کے حوالے سے بہت مشہور تھے۔ یہ عرصہ دراز سے اپنے دسترخوان پہ سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے، اور سوڈان میں حالیہ جو قحط اور پرابلمز ہوئی ہیں دو عسکری گروپوں کے درمیان، اس کے درمیان بھی یہ لوگوں تک خوراک پہنچانے کے لیے ہمیشہ اپنا دسترخوان کھولے رکھتے تھے۔ ان کی بھلائی کے قصے پورے علاقے میں مشہور تھے اور لوگ ہمیشہ ان کے لیے دعاگو رہتے تھے۔ سوڈان سے جب یہ مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تب بھی آخری مرتبہ ان کی ویڈیو ریکارڈ کی گئی، تو اس پہ یہ بڑا شکر ادا کر رہے تھے، شہادت کی انگلی بلند کر کے آسمان کی طرف نگاہیں کر کے، کہ اللہ نے مجھ پہ بڑا فضل کیا اور میں اس مقدس سفر کے لیے جا رہا ہوں۔ بس یہ ان کا آخری ویڈیو کلپ تھا جو کسی نے ریکارڈ کیا، اور اس کے بعد مدینہ منورہ پہنچ کے یہ اپنے خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان کی جو دعائیں ہیں اس کو انہوں نے پا لیا، اور اتنا خوبصورت خاتمہ ہوا۔ مسجد النبوی میں جنازہ اور جنت البقیع میں تدفین ہو گئی۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت یہ دعا تو ہم سب کو ہی کرنی چاہیے کہ خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہمیشہ بھلائی کے کام کرتے رہیں، کیونکہ آخرت میں تو یقینی ہے اس کا فائدہ، لیکن دنیا میں بھی دعاؤں کی صورت اور لوگوں کی دلوں میں محبت کی صورت انسان کو اس کا صلہ ملتا ہے کہ بھلائی کے کام ہمیشہ دنیا و آخرت میں انسان کو نفع دیتے ہیں۔